जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है नमल नॉवल की किस्त नंबर 13। कुछ हकीकत तो हुआ करती थी अफसानों में, वो भी बाकी नहीं इस दौर के इंसानों में। जुमर के कमरे के करीब सामने नुदरत, फजीला और हम्माद के साथ खड़ी थी। वो खामोशी से उनके पास जा खड़ा हुआ। हम्माद उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था और फजीला ही सारी बातें कर रही थी, और व्हील चेयर पे बैठे बड़े अब्बा बस आस तलब निगाहों से उनको देख रहे थे। पता नहीं अब आगे क्या होगा, और पता नहीं अब आगे क्या होगा। फजीला की हर बात में परेशानी और कभी रुखाई से एक ही फिक्रा बार बार आता। उनके तासुरात हर शख्स समझ रहा था, उनका भी कसूर नहीं था। हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी इसको किडनी डोनर मिल जाए और फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बड़े अब्बा ने उम्मीद दिलाने की कोशिश की और हम्माद ने संजीदगी सुने देखा। डोनेटेड किडनी कितना अरसा चलता है? अल्फाज थे कि चाबक बड़े अब्बा के मुंह पे लगे और वो बस उसी को देख के रह गए, और फिर आहिस्ता से बोले, ईसाई जब शादी करते हैं ना तो एक हलफ उठाते हैं कि गरीबी में और अमीरी में, बीमारी में और सेहत में हम साथ रहेंगे, हत्ता कि हमें मौत जुदा करते। सद शुक्र कि हमारे यहाँ यह हल्फ नहीं उठाया जाता, वरना तो बहुत से लोग मुश्किल में पड़ जाते। और हम्माद बेजारी से रुख मोड़ कर खड़ा हो गया। फजीला जल्दी से बात बदलने लगी। तभी जवाहिरात कारदार बाहर आती दिखाई दी। सादी के तने आसाब अब ढीले पड़ गए थे और वो मुस्कुराई तो वो भी मुस्कुराया। इस फैमिली को देख के कितनी तसल्ली मिलती थी, जैसे हर मुश्किल में उनके साथ हों। मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी, और अगर ना हो तब भी वो इतनी कीमती है कि उसके साथ पे उसकी ज़िंदगी के साथी को तो फ़ख्र ही होगा। और साथ ही जवाहिरात ने हम्माद को देखा। उसका हम्माद से तारुफ नहीं था, फिर भी वो समझ गई थी यही है बेचारा मंगेतर। सादी उनका तारुफ करवाने लगा। औरंगज़ेब कारदार की बीवी, हाशिम कारदार की माँ। और फजीला और हम्माद के तासुरात फ़ौरन बदले और बहुत ही खुशदिली से उन्हें मिले। उसके मुलाजिम दूर खड़े थे, और फिर उसका रोब, तमकिनत से उठी गर्दन, गहरी आंखें और उनकी मुस्कुराहट, वो तो थी ही मलिका। सिवाय बड़े अब्बा के उसके आगे बिछने वालों की कमी न थी। तुम परेशान मत, उसने नरमी से हम्माद को मुखातिब किया। वो ठीक हो जाएगी और तुम लोगों की शादी बहुत धूमधाम से होगी। और क्या तुम मुझे ऑफिस तक कंपनी दोगे? जुमर हमारी फैमिली और उसके फियांसी से दोबारा मुलाकात का वक्त जाने मिले या ना। साथ ही उम्मीद अफसा निगाहों से सादी को देखा और वो मुस्कुरा दिया। यकीनन अब वो उसको समझाएगी, और जवाहिरात तो जवाहिरात थी। वो कहे और कोई इनकार करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और हम्माद बेसाख्ता जी बिल्कुल शोर कहने लगा। जवाहिरात आगे चलती गई और हम्माद फ़ौरन पीछे लपका। फजीला बेगम ने तजब्सुब से उन दोनों को जाते हुए देखा, मगर कुछ कह न सकी थी। बाहर बारिश अब थम चुकी थी, और कार के करीब आकर जवाहिरात ने मुस्कुरा कर ड्राइवर को कहा, ऑफिस से दूसरी गाड़ी मंगवाकर शहरीन को ले जाना, और अब अपनी शक्ल गुम करो। और हथेली फैलाई। उस बेचारे ने जल्दी से चाबी उसके हाथ पे रखी और वाकई वहाँ से गुम हो गया, और वह हम्माद की तरफ मुड़ी। ऑफिस का एड्रेस मैं तुम्हें समझा दूंगी। ऐसी कार ड्राइव करने के मौके को उम्मीद है कि तुम ज़ाया तो नहीं करोगे। और घूम कर फ्रंट सीट की तरफ बढ़ गई, और हम्माद ने चाबी देखी और फिर उस चमकती हुई कार को, और आंखें जैसे खैरा हो गईं। जवाहिरात पिछली नशिस्त के साथ खड़ी होकर उसको देखने लगी। वो जो पहले अपना दरवाज़ा खोलने लगा था रुका, फिर तेज़ी से इधर आया, उसके लिए दरवाज़ा खोला। वह तमकिनत से अंदर बैठी, और हम्माद ने दरवाज़ा बंद किया और वापस ड्राइविंग सीट तक आया। यहाँ से सीधा ले लो, उसने महज इतना कहा, और वो ख़ुद को बहुत पुरएतमाद ज़ाहिर करता ड्राइव करने लग गया। गाड़ी सड़क पे रवां दवा थी। जवाहिरात सर झुकाए अपने मोबाइल पे फ़ोन बुक खोल रही थी। हम्माद मरऊब सा, खामोश सा ड्राइव करता ही जा रहा था। बेफिक्र रहो, वो ठीक हो जाएगी, उसने कॉन्टैक्ट्स की फहरिस्त आहिस्ता आहिस्ता नीचे करते हुए कहा। और हम्माद ने बैक व्यू मिरर में से देखा और फिर सामने विंड स्क्रीन को। जी बस वो उतना ही कह सका था। उम्मीद है कि उसे डोनर किडनी तो मिल ही जाएगा, और 1.5 साल तो चल ही जाएगा। बेकार हो गया तो कोई बात नहीं, डायलिसिस पे आ जाएगी। हफ्ते में 2 दफ़ा ही तो करवाना पड़ेगा। इतनी अच्छी लड़की के लिए तो तुम इतनी कुर्बानी दे ही सकते हो। वो ए वाले नंबर से गुजरती अब बी पे आ गई थी। रहा बच्चों का सवाल, तो वो तो ज़िंदगी का मकसद तो नहीं होते ना भी हो सके तो कोई बात नहीं, अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हल्के से शाने उचकाते हुए उसका अंगूठा स्क्रीन को मुसलसल नीचे किया जा रहा था। डी और फिर ई। अभी तक मतलूबा शख्स सामने आया ही नहीं था, और हम्माद के चेहरे पे छाया तफक्कर तो बढ़ता ही गया। अलबत्ता वो खामोशी से महज जी जी करके रह गया, और जवाहिरात उसे जुमर के लिए कायल कर रही थी या उससे मुतनफ़्फ़िर, वो समझ नहीं पा रहा था।
دیکھو زندگی میں ہر چیز نا پرفیکٹ تو نہیں ملتی. میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھی لائر ہے اور تمہارے ساتھ آسٹریلیا جا کر بھی اپنی پڑھائی اور جاب جاری رکھ سکے گی. نہ بھی رکھ سکی تو تم ایک کمانے والے بہت ہو نہیں. اور حماد کی آنکھوں میں تو مزید تناؤ آ گیا. اس نے سر کو اسپات میں خم دیا. اب کے جی تک وہ بولا نہیں. اور جواہرات کا اسکرین پہ چلتا انگوٹھا ایک دم رکا. لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی. اور یہ جے کی فہرست تھی. جیلانی، رقیب جیلانی. اس نے اس نمبر پر ایک ٹیکسٹ بھیجا: میرے آفس کے باہر میرا انتظار کریں. اور فون رکھ کے سر اٹھا کر چمکتی نگاہوں سے حماد کو دیکھا. یہاں سے اس کے سر کی پشت، کان اور آدھے چہرے کے تاثرات وہ دیکھ سکتی تھی. آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا کس میں جس طرف لے جائے. وہ احتیاط سے تول تول کے اتنا ہی کہہ سکا. آفس کے سامنے وہ اترے تو جواہرات تیز تیز چلتی آگے بڑھ گئی اور حماد تابعداری سے اس کے پیچھے تھا. مطلوبہ فلور پہ پہنچ کر بھی وہ اس کے آگے ہی چلتی جا رہی تھی اور وہ ارد گرد مؤدب ہو کر رکتے اور سلام کرتے لوگوں کو مسکرا کر سر کے خم سے جواب دیتی آگے بڑھتی گئی. یہاں تک کہ ایک آفس کے سامنے وہ آ کر رکی. وہ ایک سوٹ میں وہاں ملبوس ادھیڑ عمر صاحب بار بار کلائی کی گھڑی دیکھتے متفکر سے نظر آ رہے تھے. اور جواہرات کو آتے دیکھ کر تو چہرے پہ چمک ہی آ گئی اور آگے بڑھے. میم میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا. اور جواہرات نے مسکراتے ہوئے ان سے حماد کا تعارف کروایا. یہ ہمارے عزیز حماد ہیں. اور حماد یہ ہاشم کی ایک کمپنی کی طرف سے آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. آدھا سال یہاں اور آدھا وہاں. بچوں کے پاس ادھر کی نیشنلٹی بھی ہے مگر رہتے یہی ہیں. پھر اسی شیریں مسکراہٹ کے ساتھ جیلانی صاحب کو وہ دیکھ کر بولی: حماد ایک انجینئر ہے اور آسٹریلیا میں جاب کرتا ہے. آپ کو اس سے مل کر خوشی ہوگی. اور ساتھ ہی کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی. ہاشم میرا انتظار کر رہا ہوگا، میں چلتی ہوں. وہ آگے بڑھی تو خوش دلی سے حماد سے مسافہ کرتے ہوئے جیلانی صاحب ایکسکیوز کر کے 2 قدم جواہرات کے پیچھے آئے. حماد وہیں ملے جلے تاثرات میں گھرا کھڑا رہ گیا. خوش ہونا چاہیے یا پریشان وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. میں اس لڑکے کا کیا کروں؟ مجھے تو وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے. جیلانی صاحب نے آگے بڑھتی جواہرات کے قریب آ کر ہلکی سی سرگوشی کی اور وہ مسکرا کر ان کی طرف پلٹی اور چمکدار آنکھوں سے انہیں دیکھا. کیا آپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایک پڑھے لکھے، خاندانی اور خوش شکل گدھے کی ضرورت نہیں تھی؟ جیلانی صاحب کی آنکھوں میں حیرت پھیلی. سر خود بخود اسبات میں ہل گیا. گڈ، تو پھر میں نے اسے ڈھونڈ لیا. یو آر ویلکم. اس کے تھینکس کا انتظار کیے بغیر وہ مڑ کر آگے بڑھ گئی. اور جیلانی صاحب اب کے زیادہ گرم جوشی سے مڑے اور حماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھے اسے اپنے ساتھ آگے لے گئے. وہ ہاشم کے آفس میں آئی تو وہ ریوالونگ چیئر پہ بیٹھا کوہنیاں میز پہ رکھی انگلیوں کے پوروں سے آنکھیں مسل رہا تھا اور کوٹ پیچھے ٹنگا تھا اور شرٹ کے کف مڑے ہوئے تھے. تمہارے اور شہرین کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا اور چہرے پہ تعجب ابھرا. آپ کو کس نے کہا ہے؟ شہرین کے موڈ نے. وہ کوہنی پہ ٹکا پرس بے نیازی سے میز پہ رکھتی اس کے ساتھ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور گلے میں پڑی چین انگلی پہ لپیٹتی مسکرا کے گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. اور ہاشم نگاہیں چرا گیا. اگر ہوئی بھی ہے تو کیا، میں ہمیشہ کی طرح اس کو معاف کر دوں گا اور اگر معاف نہ کر سکا تو چھوڑ دوں گا. یعنی تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا اپنے کزن سے افیئر ہے؟ اس نے ایک دم بری طرح چونک کر ماں کو دیکھا. کیا آپ جانتی تھی؟ بالکل. تو پھر مجھے کوئی کیوں نہیں بتایا؟ بتانے سے تم ناخوش ہو جاتے اور میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی. بہرحال جواہرات نے بات بدلنے کے انداز میں سر جھٹکا. فارس کے کیس کا کیا بنا؟ اور ہاشم بیزاری سے کرسی پہ پیچھے کو ہوا. خود بھی شہرین نامے کو ڈسکس وہ کرنا نہیں چاہتا تھا اور قلم اٹھا کر انگلیوں میں گھماتے ہوئے وہ بولا: اگر زمر اپنے بیان پہ قائم رہے تو کیس کافی مضبوط ہے. وہ رہے گی. پھر آنکھوں سے گلاس ڈور کے پار اشارہ کیا اور ہاشم نے اس کی طرف دیکھا اور جیلانی صاحب حماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہمراہ لیے آہستہ آہستہ مختلف کیبنز کی طرف اشارہ کرتے بتاتے جا رہے تھے اور وہ کافی آرام دہ لگ رہا تھا. یہ کون ہے؟ زمر کا منگیتر. ہاشم نے ایک دم اکتا کر ماں کو دیکھا. ممی آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر چیز سنبھال رہا ہوں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، صرف ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھا ہے. یہ منگنی ویسے ہی ٹوٹ جانی تھی. جتنی جلدی ٹوٹے گی اتنا زیادہ زمر اپنے بیان پہ قائم رہے گی، ورنہ تم اس کے خاندان کو تو جانتے ہو، وہ اس سے بیان بدلنے پہ مجبور تو کر ہی سکتے ہیں. ہاشم کے لیے اتنا بہت تھا. اس نے موبائل اٹھایا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا. رات کو کھانے پہ ملتے ہیں کہتا ہوا وہ باہر نکل گیا اور کوریڈور سے گزرتے ہوئے جیلانی صاحب نے اسے دیکھ کر گرم جوشی سے حماد سے تعارف کروانے کی کوشش کی. یہ ہاشم. مگر وہ تو ایک نظر بھی ڈالے بغیر سخت تاثرات کے ساتھ آگے بڑھتا گیا. اورنگزیب کے آفس کا دروازہ زور سے کھولا.
وہ اندر اپنی کیمپین کے لوگوں اور اس پی کیف والے کنسلٹنٹ کے ساتھ مصروف نظر آ رہے تھے۔ ہاشم نے سخت نگاہوں سے صرف ایک اشارہ کیا اور وہ سب اپنی اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکل آئے۔ اورنگزیب قدرے تشویش سے اسے دیکھنے لگے اور وہ میز کے سامنے آیا اور بولا، میں علیشا کے معاملے کو سنبھالوں گا، لیکن پھر آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی۔ اور وہ کیا؟ وہ فارس کی علی بائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی چپ چاپ یہاں سے چلی جائے تو پھر وہ فارس کے حق میں بیان نہیں دے گی۔ علیشا کے جانے کا مطلب ہے فارس جیل سے نہیں نکلے گا۔ اورنگزیب کاردار ماتھے پہ بل لیے اس کو سنتے رہے اور چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں کیسز میں وہی لڑکی اس کی علی بائی ہے۔ پھر میں علیشا کو یہاں سے بھیج دوں گا، لیکن آپ فارس کو نکلوانے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے۔ اورنگزیب کاردار نے ہلکے سے شانے جھٹکے۔ مجھے اس کی بے گناہی کا یقین نہیں ہے۔ یقیناً اس نے علیشا کو کچھ دے کر اس گواہی پہ مجبور کیا ہوگا، تو ٹھیک ہے وہ چلی جائے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ ہاشم ان کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتا مڑ گیا اور تیز تیز چلتا باہر آ گیا۔ باقی لوگ تو بکھر گئے تھے، صرف کنسلٹنٹ لڑکا جو وہاں کھڑا تھا فوراً سے اس کی طرف لپکا۔ اگر ان خفیہ میٹنگز کا تعلق اس لڑکی سے ہے جو اس دن آئی تھی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم اسے کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسی لڑکیاں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، ہاشم نے جھپٹ کر اسے گردن سے پکڑا، دیوار سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی اٹھاتے ہوئے چبا چبا کر بولا، آئندہ میرے مخاطب کیے بغیر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی نا تو تمہیں یہیں پہ گاڑ دوں گا، سمجھ آئی؟ اور ہکا بکا سے لڑکے کی گردن جھٹکے سے چھوڑی، اپنے کوٹ کی نادیدہ شکن درست کی اور اسے گھورتا ہوا واپس مڑ گیا۔ منع کیا تھا اس نے اپنے باپ کو یہ سیاست اور اس کے جھمیلوں میں پڑنے اور پھر اس جیسے تازہ گریجویٹ ہوئے خود کو ماہر اینالسٹ سمجھنے والے لڑکوں کو بھاری تنخواہوں پہ رکھنے سے، مگر نہیں، اس کی سنتا ہی کون ہے ادھر؟ یہ شاید اسے غصہ بہت آ رہا تھا آج کل۔ وہ کہیں بھی نہیں گیا، گاڑی میں بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا اور پھر رکا تو سامنے ایک فلورل مارکیٹ تھی۔ ہاشم اترا، ایک بڑا سا گلدستہ اس نے خریدا، اسے فرنٹ سیٹ پہ رکھا اور جب دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا تو آنکھوں میں شدید کرب تھا۔ اب کہ وہ اترا تو سامنے قبرستان تھا۔ وہ پھول ہاتھ میں پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قبروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ زرتاشا غازی اور وارث غازی، یہ قبریں قریب قریب تھیں، کہیں آس پاس زمر کی والدہ کی بھی قبر تھی اور سعدی کے والد کی بھی، مگر وہ صرف زرتاشا کی قبر کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، جھک کر بہت ادب سے گلدستہ اس کے اوپر رکھا اور پھر سیدھا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے، جوتے سے مٹی پہ پڑا کوئی کنکر مسلتے ہوئے کتنی دیر کھڑا لب کاٹتا رہا۔ آئی ایم سو سوری زرتاشا، تم بہت پیاری اور بہت معصوم سی تھی، میں واقعی ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میری مجبوری تھی۔ بہت سے لوگوں کو کی خوشیوں کے لیے کسی ایک کو تو قربانی پھر دینی ہی پڑتی ہے نا۔ اور ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے اداس نظروں سے قبر کے قطبے کو پڑھا، مگر شاید تمہارے لیے یہی بہتر تھا۔ تم فارس کے ساتھ خوش نہیں تھی، تم ایک جنت میں رہنے کی آرزو تھی۔ امید ہے اب وہ پوری ہو گئی ہوگی، اور زیادہ امید ہے کہ فارس بھی جلد تمہیں جوائن کر لے گا اور تم دونوں ہم سے زیادہ خوش رہو گے، اور تمہارے لیے اچھا ہی ہوا۔ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اسے جیسے تسلی ہوئی، اور پھر بھی وہ کافی دیر وہاں کھڑا رہا اور بارش کے بعد کی گیلی ہوئی مٹی کی سوندھی خوشبو اور قبروں کا سناٹا آس پاس خاموشی سے تیر رہا تھا اور سین ہوا ختم۔ ہم سے ہمارے حال کی تفصیل پوچھیے، ہمدردیوں کے نام پر سازش بہت ہوئی۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ سعدی مضطرب اور بے بس سا کھڑا سلاخوں کے پار دیکھ رہا تھا، جہاں فارس نفی میں سر ہلاتا دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ شدید غصہ تھا، جیسے کہ بس نہ جلتا ہو کہ وہ کسی کا گلا دبا دے، اور پھر ایک دم سا وہ سامنے آیا، دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو پکڑ کر اسی تیر سے سعدی کو دیکھا۔ میں نے نہ تو کوئی کال کی تھی، نہ ہی میں اس دوہرے قتل میں ملوث ہوں۔ اگر تمہاری پھپھو یہ بات بار بار کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب کس نے کیا اور وہ کسی کو کور کر رہی ہے۔ گھنگریالے بالوں والے لڑکے کے چہرے پہ چھائی ندامت میں جزن بھر گیا۔ پھپھو جھوٹ نہیں بولتی، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کس قسم کی غلط فہمی؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ قتل کیے ہیں اور تم کہہ رہے ہو غلط فہمی؟ اس نے غصے سے سلاخ کو جھٹک دیا، مگر وہ سلاخیں بہت مضبوط تھیں، یہ جھٹکے ان کو توڑنے کے لیے ناکافی تھے۔ فارس بے بسی سے سلاخوں سے پشت ٹکائے کھڑا ہو گیا، اور اس کا چہرہ اب سعدی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور اسے لگ رہا تھا کہ وہی اپنے ماموں کا مجرم ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مسلسل زمر کی طرفداری کر رہا تھا۔ کیا پتہ کسی نے پھوپھو کو مجبور کیا اور ڈرایا اور دھمکایا ہو، اتنا خوفزدہ کر دیا ہو کہ وہ یہ سب کہنے پہ مجبور ہو گئی ہوں۔ اور فارس نے اس کی طرف پشت کی استحصائیہ سر جھٹکا۔ میں نہیں جانتا کس قسم کی خاتون ہے، میں وہ جانتا ہوں، انہیں کوئی بھی مجبور کر ہی نہیں سکتا، اور وہ اپنی مرضی سے کسی کو کور ہی کر رہی ہیں۔ آپ فکر مت کریں، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے، پھوپھو اپنا بیان واپس لے لیں گی، میں اور ہاشم بھائی آپ کو… اور فارس بپھرا اور اس کی طرف مڑا اور کہنے لگا، بھاڑ میں گیا یہ ہاشم، مجھے اس کی کسی بھی بات پہ یقین نہیں ہے، اور نہ اس کے کیے گئے وکیل پر،
اور نہ ہی اس کے کسی بھی وعدے پر۔ وہ تو سب سے زیادہ خوش ہوگا مجھے یہاں دیکھ کر۔ اور سعدی کی آنکھوں میں گہرا دکھ ابھرا۔ آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ سب کزنس کے درمیان رقابتیں جھگڑے تو چلتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو یہاں پہ دیکھ کر خوش ہیں۔ وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ سعدی، میں ہاشم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر یہاں آتا ہے تاکہ مجھے یہاں دیکھ کر فاتحانہ مسکرا سکے۔ اگر آج کوئی اٹھ کر یہ کہہ دینا کہ میرے بیوی اور بھائی کا قتل بھی ہاشم نے کیا تھا تو میں مان لوں گا۔ اور غصے میں وہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا، اور سعدی بے یقینی اور دکھ سے پیچھے ہٹا۔ اسے اتنا ہی گہرا صدمہ لگا کہ وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا، مگر کہنے کی نوبت آئی بھی نہیں، کیونکہ چند ہی منٹ کے لیے ان کو چھوڑ کر باہر گیا ہاشم اب واپس آ چکا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، آواز پہ سن سے کھڑے سعدی نے چونک کر سر موڑا اور غصے سے تیز تیز بولتے فارس نے رک کر ادھر دیکھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گرے سوٹ میں ملبوس ہاشم کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور گہرا ملال بھی۔ بالکل ٹھیک، میں ہی گدھا الو کا پٹھا ہوں جو اپنے 1000 کام چھوڑ کر تمہارے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں۔ میری ماں کبھی ڈی اے کے پاس جاتی ہے اور کبھی اس کے منگیتر کے پاس کہ کس طرح اس کا یہ رشتہ بچ جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہو کر اپنی محرومیوں کا بدلہ تم سے نہ لے۔ اپنی بیوی، اپنی بچی، ان کو کتنے دن سے نظر انداز کر کے میں ادھر تمہارے لیے خوار ہو رہا ہوں، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہاں مزے لینے آتا ہوں؟ جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا وہ سلاخوں کے قریب آیا، اور فارس ابھی تک انہیں سنجیدگی اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور سعدی نے پریشانی سے ہاشم کو دیکھا اور وہ بہت ہرٹ لگ رہا تھا۔ مجھے تمہاری کسی بھی بات پہ اعتبار نہیں ہے، سب یاد ہے مجھے کہ کس طرح میری بیوی کو تم میرے خلاف بہکاتے تھے۔ اور فارس جواباً غرایا ہی تھا، جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ہی بے وقوف تھا جو اتنے دن سے تمہارے لیے کوشش کر رہا تھا، حالانکہ میرا باپ جس کا تم سے رشتہ مجھ سے زیادہ تم پہ لعنت بھیج کر اپنی کیمپین میں مصروف ہے۔ اس لیے یو نو واٹ فارس، تمہاری یہ بلیم گیم دیکھ کر مجھے بھی یقین ہونے لگا کہ تم ہی اس دوہرے قتل کے پیچھے ہو۔ میری طرف سے تم سڑو اس جیل میں تو جا رہا ہوں۔ دکھ اور برہمی بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتا وہ پلٹا اور تیز تیز باہر نکل گیا، اور سعدی تیزی سلاخوں قریب آیا۔ آپ کیوں اپنے غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں؟ وہ ہاشم بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا وہ کتنے دن سے یہاں پہ خوار ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ کے وکیل کی فیس، تمام اخراجات، پولیس آفیسر سے سفارشیں، ہر چیز تو وہی کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی انہیں کو الزام دے رہے ہیں۔ مائی گاڈ! وہ بے حد بے یقین تھا، اور جیسے ہاشم سے زیادہ تو وہ ہرٹ تھا، اور فارس نے غصے سر جھٹکا۔ میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ اس قتل میں ملوث ہے، آپ نے ان پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، ظاہر ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے، اس کا میرے بیوی یا بھائی سے کیا لینا دینا، لیکن اس کا یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ سعدی، وہ ہاشم کاردار ہے، اگر وہ چاہتا تو میں 2 منٹ میں باہر ہوتا۔ میں باہر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس نے چاہا ہی نہیں۔ اور سعدی نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سرنفی میں ہلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ارد گرد کے اتنے صحیح لوگ اتنی غلط باتوں پہ کیوں اڑ چکے ہیں۔ اور گلا آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا ہاشم کے پیچھے باہر کو لپکا۔ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر اپنی کار کے ساتھ کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور افق کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوچ تھی، اذیت بھی تھی، لمب بھنچے ہوئے تھے، اور سعدی کو بے پناہ شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں ماموں کی طرف سے، وہ غصے میں کہہ کے جو بھی انہوں نے کہا، لیکن آف کورس ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ اور ہاشم نے انہی نظروں سعدی کا چہرہ دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کیسے کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ فارس نے تو یہ نہیں کیا ہوگا۔ بالکل ایسی میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کوئی آدمی اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ یہ الزام کیسے لگا سکتا ہے۔ مگر رکو، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں فارس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں؟ یہ سب میں میرا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اور سعدی نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ آف کورس نہیں، انہوں نے خود ابھی کہا ہے کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ بس غصے میں کہہ گئے۔ پلیز آپ دل پہ مت لیں۔ پھر فکر مندی سے متذبذب سا ہو کر بولا، ہمیں آج لائر کے پاس بھی جانا تھا۔ ہاشم بھائی، آپ وہاں جا رہے ہیں نا؟ اس کے دل کو دھڑکا لگ گیا تھا کہ، اور ہاشم کے چہرے پہ زخمی سے مسکراہٹ ابھری۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ فارس کی باتوں کی وجہ سے میں اس کے لیے بہترین وکیل نہیں کروں گا، یا وکیل کو فیس دینا یا اس کی سفارشیں کرنا بند کر دوں گا، تو تم ہاشم کاردار کو نہیں جانتے۔ آف کورس ہم ابھی وکیل کے پاس ہی جائیں گے، ہم بہترین اسٹریٹجی اپنائیں گے، اور چند ہی دن میں فارس باہر ہوگا، ڈونٹ وری۔ تکان سے کہتے ہوئے اس کا شانہ تھپکا۔ آپ خود بھی تو یہ کیس لڑ سکتے ہیں۔ فارس اور میرا ایک رشتہ بھی ہے جو اتنا اچھا نہیں ہے، میں پیسے بچانے کو اس کے لیے شہر کا بہترین وکیل نہ کروں تو یہ میرے نزدیک غلط ہے۔ میرے ساتھ وہ کبھی بھی آرام دہ ہو کر بات نہیں کرے گا، اپنے وکیل سے تو شاید کر لے گا۔ میں لوگوں کے لیے بغیر کسی صلے کی امید لیے ہی فیورز کرتا رہتا ہوں، لیکن دکھ صرف اس بات کا ہے کہ جس کزن کے لیے میں اپنی بیوی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑ بھی پڑی،
اس کزن نے مجھے یوں کٹہرے میں لا کھڑا کیا اور سر جھٹکتے ہوئے چابی نکالتا وہ کار کا ڈرائیونگ ڈور کھول رہا تھا، اور سعدی نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے اسپتال کا منظر گھوما، بازو سے آستین اوپر کر کے اپنی زخم دکھاتی شہرین، اس کی آنکھوں کا کرب اور اس کے راز کھل جانے کے بعد کی بہادری۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اس کی واقعی لڑائی ہوئی تھی، مگر فارس کی وجہ سے تو نہیں۔ تو پھر وہ ایک دم ہاشم کو دیکھنے لگا اور وہ بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ چلو، ہاشم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیال کی دھند ہٹی تو ہاشم کے چہرے کا ملال نظر آیا، اور وہ ابھی تک فارس کی باتوں پہ افسردہ تھا، اور سعدی ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر گھوم کر فرنٹ سیٹ کی طرف آیا، اور وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچنے لگا تھا، اور سین ہوا ختم۔ وہ کانٹا ہے جو چپ کر ٹوٹ جائے، محبت کی بس اتنی سی داستان ہے۔ حنین بڑے ابا کی ویل چیئر گھسیٹتی اسپتال کی راہداری میں آگے لا رہی تھی، اور وہ افسردہ سے گردن ایک جانب جھکائے بیٹھے تھے۔ زمر کو سمجھایا، منت کی، مان جتایا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح ہٹ دھرم اپنی بات پر تو اڑ ہی چکی تھی۔ چونکہ اس نے کہہ دیا کہ وہ فارس تھا، تو اب قیامت تک وہ فارس ہی تھا جس نے اسے کال کی تھی۔ وہ ایک انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ چونکہ میڈم رمشا اس سے ملنے آئی تھی، اس لیے انہوں نے حنین سے کہا کہ وہ انہیں باہر لے جائیں، اور اب وہ دونوں باہر جا رہے تھے، اور حنین بھی خاموش تھی اور بڑے ابا بھی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، بڑے ابا کیا کبھی چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی؟ انہوں نے گردن اٹھائے بغیر کہا، شاید، اور وہ ویل چیئر دھکیلتی آگے نکلتی گئی۔ راہداری میں بینچ پہ سر ہاتھوں میں گرائے سعدی نے پہیوں کی آواز سنی، مگر چہرہ نہیں اٹھایا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ اپسٹ تھا۔ ندرت اس کو پرامید نظروں سے دیکھتی تھی کہ وہی پھپھو کو سمجھائے۔ فارس کا رویہ، ہاشم کی تمام کوششیں، کچھ بھی ان کے حق میں جاتا نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور زمر کے بارہا اپنے بیان پہ ڈٹے رہنے کے بعد ندرت تو ہسپتال آئی ہی نہیں تھی۔ بہانہ سارا کا تھا، بھائی مرا ہے، بھابھی بھی اکیلی ہے، اس کی بچیاں، ان کا خیال۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فارس کی وجہ سے پھپھو سے کھینچ سے گئی ہیں، مگر اپنی جگہ تو وہ بھی ٹھیک تھی، شاید اپنی جگہ زمر بھی ٹھیک تھے، مگر ٹھیک تو وہ بھی تھا، صرف حالات ہی غلط تھے۔ وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ میڈم رمشا باہر نکلی، اس کے قریب آ کے رکی۔ کسی احساس کے تحت سعدی نے سر اٹھایا، اور پھر اداس سے چہرے کے ساتھ ان کو مسکراتا ہوا دیکھ کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم میم۔ ادب سے سر کو خم دے کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب مسکرا کر دیا۔ بہت افسوس ہوا زمر کا، اللہ اس کو صحت دے، اور سعدی نے بھی افسردگی سے ہاں میں گردن ہلائی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کتنے سال رہ گئے ہیں؟ بس 2۔ اور کتنے دن کی چھٹی پہ آئے ہو؟ وہ ساتھ ہی بینچ پہ بیٹھ گئی، اور سعدی دوسرے کنارے پہ الرٹ سے ٹک گیا۔ اس بینچ کی 3 نشستیں تھیں، اور اب درمیان کی خالی تھی۔ بس 2 ہی ہفتے رہ گئے ہیں، پھر واپس جانا ہے۔ آپ کے ماموں کا بھی سنا، اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے بیٹا۔ وہ شائستگی اور لحاظ سے تعزیت کر رہی تھی، اور سعدی سنتا گیا، اور چند ایک تفصیلات بتائیں، کس طرح ہوا، کیا ہوا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی گفتگو کا رخ فارس کی طرف مڑ گیا۔ کیا آپ سمر کو سمجھا نہیں سکتی کہ وہ ماموں کے خلاف دیا گیا بیان واپس لے لیں؟ وہ آپ کی بہت مانتی ہیں نا؟ اور تھوڑی دیر بعد سعدی نے قدرے امید والے لہجے میں سے کہا۔ میڈم رمشا خاموش نظروں سے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا کھنکار کر آئے بروچ گئے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی شخص کو اس کی اٹل رائے سے موڑنا آسان ہوتا ہے۔ اور سعدی بددل سا ہو کر پیچھے ہو گیا۔ میڈم کی طرف کیا گیا رخ بھی سامنے کو موڑ لیا۔ اب وہ گھٹنوں پہ کوہنیاں رکھے سر ہاتھوں میں گرائے، ان سے لا تعلق ہو گیا۔ میڈم رمشا گہری نظروں سے اس کو دیکھتی رہیں، پھر خود بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اور گود میں رکھا پرس بیچ کی خالی نشست پہ رکھا، اور سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، میرا بڑا بھائی ایروناٹیکل انجینئر ہے، ہم 3 سال سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے، بات بھی نہیں ہوتی، نہ وہ ہمارے بچوں کی شادی پر آیا، نہ ہم اس کی پہ گئے۔ میری فرسٹ کزن میری بچپن کی دوست تھی، آنکالوجسٹ ہے، اسی شہر میں رہتی ہے۔ ہم نے 7 سال سے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی، کوئی فوتگی ہوئی تو چلے گئے، زندوں کے لیے نہیں گئے۔ اور میری سب سے چھوٹی بہن اور میرے دوسرے نمبر کے بھائی کی آپس میں پچھلے 5.5 سال سے ناراضگی ہے، دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں ہیں۔ میری امی اس ساری صورتحال سے بہت غمزدہ رہتی ہیں، اور وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے ہلکے ہلکے سے کہتی جا رہی تھی، اور سعدی اسی طرح سر ہاتھوں میں لیے بے دہانی سے سنتا گیا۔ اسے لگا شاید وہ خود سے ہی بول رہی ہیں، مگر مجھے امید ہے کہ میری ماں کے مرنے پہ سارے بہن بھائی آ جائیں گے اور مل بھی لیں گے، کیونکہ ناراض رشتوں کو عموماً کسی کے مرنے کا ہی تو انتظار ہوتا ہے۔ مگر کیا تم جانتے ہو کہ یہ ساری لڑائیاں، ساری ناراضگیاں شروع کیسے ہوئی تھیں؟ اور سعدی نے ہاتھ گرائے، چہرہ اٹھایا، اور ذرا موڑ کر آنکھوں میں اکتاہٹ بھری اور پریشانی لیے میڈم کو دیکھا، اور ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ اسے تو کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، اور وہ سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہتی گئیں، یہ سب تب شروع ہوا جب ہم ہر ایک فریق نے اپنی صحیح یا غلط بات کے لیے دلیلیں پیش کرنا شروع کی۔ جب دوسرے کی بات بحث کے لیے سنی گئی، معاملے کو حل کرنے کے لیے نہیں۔ توپ کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، لیکن باتیں، اور صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں اور رشتے کاٹتی ہیں، صرف باتیں ہی تو ہوتی ہیں۔ اور سعدی پھر سے سامنے دیکھنے لگا۔
میں سمجھ رہا ہوں اگر آپ اشارہ کر رہی ہیں میری پھپھو سے کی گئی بدتمیزی یا بحث کی طرف تو پلیز مجھے کلیئر کرنے دیں. کسی کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے. میں تو صرف میری ایک دوست تھی, بہت اچھی, بہت قابل, عام سی شکل کی تھی, مگر اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کشش اور ایسا روب تھا کہ اس کے پاس سب مرعوب ہو جاتے تھے, اور اس کی بات سنے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے گویا خود کلامی کے انداز میں کہتی جا رہی تھی, اور سعدی کو بیزاری ہونے لگی. میں اس کے پاس ایک کیس کے سلسلے میں گئی تھی. وہ وکیل تھی اور بہت ہی اچھی اور بہت ہی قابل. اس نے میرا مسئلہ بھی حل کر دیا, اور تب کسی بھی قانونی مشاورت کے لیے میں اسی کے پاس جاتی ہوں. بہت بھاری فیس لیتی ہے, ایک پائی نہیں چھوڑتی, مگر لڑکی تو اچھی ہے. اپنے مسئلوں کے لیے کبھی میرے پاس نہیں آئی, سوائے ایک دفعہ کہ جب اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ چاہیے تھا. اور بے دہانی سے سنتے سعدی نے ایک دم چونک کر گردن موڑی اور استحجاب سے آنکھیں سکیڑ کر میڈم کو دیکھا, اور وہ بدستور سامنے دیوار کو ہی دیکھتے کہے جا رہی تھیں. اس کے بھتیجے کو اسکالرشپ مل نہیں سکا. نہ وہ اتنا لائق تھا اور نہ اتنا غریب کہ وہ ہمارے معیار پہ پورا اترتا, مگر وہ سمجھی کہ اس کا نام ان 10 اسٹوڈنٹس کی لسٹ میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ فہرست میں نے کمیشن لے کر تیار کی ہے. وہ میرے پاس آئی, ایک لمبی تقریر کی کہ کس کس طرح وہ مجھے برباد کر سکتی ہے, بدنام کر سکتی ہے, اور ہر قیمت پر اس بات کو یقینی بنا سکتی ہے کہ اس کا بھتیجا وہ اسکالرشپ جیتے. میں ہر بات تحمل سے سنتی کی, اور آخر میں نے اس سے بتایا کہ وہی بتا دیا جو کہ سچ تھا, کہ یہ اسکالرشپ اس کے بھتیجے کو کبھی بھی نہیں ملے گا. اور سعدی یوسف بالکل متحر سا سنتا جا رہا تھا. اسے اپنے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. وہ سنتی گئی اور اس کے چہرے کا رنگ تو نچڑتا ہی گیا, ایسے جیسے کسی سانپ نے اسے کاٹ لیا ہو. اور وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ اس کا بھتیجا کسی سے کم بھی ہو سکتا ہے. بہت دیر لگی اس کو اپنی اٹل رائے سے ہٹنے میں. چاہے وہ غلط تھی, مگر وہ کسی کی محبت میں ہی غلط تھی. کسی کی محبت میں غلطی کرنا پتہ نہیں غلط ہوتا بھی ہے یا نہیں. اور پھر زندگی میں پہلی دفعہ میری اس دوست نے مجھ سے ایک فیور مانگا. میں جھوٹ نہیں بولتی, بولنا بھی نہیں چاہیے, لیکن اس کے لیے میں نے بول دیا. اور اسی لڑکے سے وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ اسے کسی دل کے امیر آدمی نے اسکالرشپ کے لیے اسپانسر کر دیا ہے. شاید یہ جھوٹ بھی نہیں تھا, مگر اس کی پھپھو مجھے پابند کر چکی تھیں کہ میں اسے نہیں بتاؤں گی کہ وہی اس کی فیس دے رہی ہیں. بس ایک بات پہ مجھے حیرت ہوئی. وہ بولتی جا رہی تھی اور سعدی سانس روکے ان کو دیکھ رہا تھا جیسے ساری دنیا ختم ہو گئی تھی. بس باتیں ہی رہ گئی تھی جو وہ سن رہا تھا اور جو وہ اس دن زمر سے کر آیا تھا. ہاں, بس ایک بات پہ مجھے حیرت ہوئی, اور وہ یہ تھی کہ وہ تو اتنی امیر ہے ہی نہیں, تو پھر اتنی بھاری فیس وہ کیسے ادا کرے گی. میرے اصرار پہ اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک پلاٹ ہے جو اس کے والد نے اس کے نام کر رکھا ہے. اس کی شادی, اس کے فیوچر کی ساری سیکیورٹی اس پلاٹ کے اوپر ہی ہے. اس نے کہا کہ وہ اس پلاٹ کو بیچ دے گی. نیچرل سی بات ہے کہ میں نے اسے منع کیا کہ اگر ایک لڑکا اپنی ذہانت یا محنت کے بلبوتے پر ایک بڑی یونیورسٹی نہیں جا سکتا تو کیا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے اپنی آرام دہ زندگی کی سیکیورٹی کو داؤ پہ لگا دو. تب اس نے مجھ سے ایک بات کہی تھی, ساری زندگی تو نہیں مگر ہاں چند سال میں ضرور یاد رکھوں گی. اس نے کہا میرے خاندان کی سیکیورٹی وہ پیسہ نہیں, ہماری سیکیورٹی ہمارے خاندان کا وہ پہلا بچہ ہے جس کو میں نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. اب جب وہ بھاگنے کے قریب آیا تو مجھے اس کے لیے راستہ تو بنانا ہی ہے نا, اور مجھے بنانے دیں. اور پھر اس نے وہ پلاٹ بیچ دیا. اب وہ مسلسل میرے پاس رقم جمع کرواتی ہے اور میں اس رقم کو ایک اسکالرشپ ڈونیشن فنڈ کے طور پر اس لڑکی کی فیس کے لیے اس کے حوالے کر دیتی ہوں. ذرا سا جھوٹ اور کسی کی زندگی بن گئی. برا سودا تو نہیں کیا نا, مگر قربانی تھی, کیونکہ محبت ایک بہت ہی سادہ اور ایک بہت ہی پیچیدہ شے ہے. اور سعدی کا رنگ ایسے سفید ہو رہا تھا جیسے سانس تک نکل چکی ہو. وہ بنا پلک جھپکے بس انہی کو دیکھ رہا تھا, شاکڈ اور حیرت زدہ اور متعجب. کیا یہ سچ ہے؟ کیا پھپھو نے؟ اس کے الفاظ حلق میں ہی ٹوٹ گئے, اور میڈم رمشا نے چونک کر اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھتے ہوئے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے کھڑی ہو گئیں. کیا میں نے تو پچھلے 5 منٹوں میں تم سے کوئی بات ہی نہیں کی. میں تو کچھ سوچ رہی تھی. شاید میں اونچا سوچنے لگ گئی ہوں. بوڑھے ہونے والے لوگوں کو یہی تو مسئلہ ہوتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی دماغی مرض کی وجہ سے انسان کو کانفیڈینشیلٹی توڑنے پر مورود الزام ٹھہرانا چاہیے. اور یہ اونچا بولنا تو ایک دماغی مرض ہی تو ہے. موبائل پرس میں ڈالتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے جیسے خود ہی سے بات کرتے انہوں نے اس کو مسکرا کر خدا حافظ کہا اور آگے بڑھ گئیں. اور وہ آہستہ سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا کوریڈور میں آگے بڑھتا گیا. سفید چہرہ, خالی ویران آنکھیں لیے وہ چلتا جا رہا تھا, یہاں تک کہ ہسپتال کے وہ دروازے تک آ گیا. اور باہر لان میں روش پہ بڑے ابا کی ویل چیئر دھکیلتی حنین نے چونک کر اسے یوں ڈھیلا ڈھیلا سا چلتے دیکھا, اور پھر رک کر دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ مخالص سم چلتا
دور ہوتا گیا اور کوئی موڑ آیا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ حنین کے چہرے پہ واضح فکر مندی آ گئی تھی۔ وہ ویل چیئر کو موڑ کر اسی سمت لے گی، ساتھ میں بے دہانی سے بڑے ابا کو سن بھی رہی تھی۔ اورنگزیب کاردار کو فارس کے اوپر سے ہاتھ یوں کھینچنا نہیں چاہیے، ان کو ایک دفعہ ہم سے بات تو کرنی چاہیے تھی نا۔ وہ زمر پھپھو کے علاج کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ویل چیئر آگے لا رہی تھی۔ یعنی وہ بھی فارس کو قصوروار سمجھتے ہیں تبھی امداد کر رہے ہیں نا؟ بڑے ابا افسوس سے سر ہلاتے کہہ رہے تھے، اور حنین نے تو توجہ ہی نہیں دی اور آگے بڑھتی گئی۔ یہاں درخت تھے، بیلوں کی باڑ تھی اور کونے میں واٹر کولر لگا تھا، سبزے میں ٹھنڈا میٹھا پانی، اور حنین کے قدم رکے نہیں، آہستہ ہو گئے، آنکھوں میں شدید صدمہ سے اترا۔ کولر کے دائیں طرف درخت تھا اور درمیان میں تھوڑی سی جگہ تھی، اور وہاں سکڑ کر رخ دیوار کی طرف کیے سعدی دو زانوں بیٹھا تھا۔ سر گھٹنوں پہ رکھے وہ آہستہ آہستہ رو رہا تھا، اور ساتھ ہی بار بار شرٹ کی آستین سے آنسو صاف کرتا اور پھر سے چہرہ جھکائے رونے لگ جاتا۔ حنین کے دل پہ کسی نے پیر رکھ دیا۔ وہ رکنا چاہتی تھی مگر بڑے ابا کے اسے یوں روتے دیکھنے کا خوف تھا، یا سعدی کے خود کو یوں دیکھے جانے پہ شرمندگی کا ڈر۔ وہ بوجھل قدموں سے آگے بڑھتی گئی اور بڑے ابا گردن گرائے افسردہ سے اپنی کہتی گئے۔ حنین کی اینک کے پیچھے آنکھیں گلابی پڑتی گئیں، اور وہ رو رہا ہے اور بھائی رو رہا ہے، لیکن کیوں؟ کیا پھپھو ٹھیک ہو جائیں گی بڑے ابا؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ بھائی ان کی بیماری میں نا بہت اپسیٹ ہے۔ ویل چیئر دھکیلتی، اب کولر کو پیچھے چھوڑ کر وہ دور جا رہی تھی، اور ساتھ ہی آواز بھی مدھم پڑتی گئی، اور بڑے ابا نے جواب میں کیا کہا درختوں تک آواز نہیں پہنچی، اور وہ دور ہوتے چلے گئے، اور سعدی اکیلا بیٹھا بدستور رو رہا تھا، اور سین ہوا ختم۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ وہ شام سعدی کے دل کی ساری سوگواریت اپنے اندر سموئے اتری تھی، اور وہ سارا کے گھر کے کچن میں رکھی کرسی پہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ ندرت منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی سامنے کھانا کھا رہی تھی۔ زمر کو خیال تو کرنا چاہیے تھا نا، جب زرتاشا کے والد اور وارث کی بیوی فارس کو بے گناہ سمجھتے ہیں تو وہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے؟ اور وہ بس سر جھکائے سنجیدگی سے خالی پلیٹ کو دیکھتا رہا۔ ندرت نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا، روٹی نکال کر دی۔ کھاؤ نا بیٹا، اس نے بے دلی سے روٹی کا لقمہ توڑا، پھر نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا، اور وہ پر امید سی پریشان سی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ تم پھپھو سے بات کرو نا، وہ اپنا بیان واپس لے لے۔ پھر ٹھٹکیوں غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آنکھیں سرخ پڑ رہی ہیں۔ کچھ نہیں، بس فلو ہے، وہ گیلی آواز میں کہہ کر سر جھٹکتا پلیٹ پہ جھک گیا۔ میں جوشاندہ بنا دوں گی، اس کے بعد پی لینا، ٹھیک ہو جائے گا۔ کاش دل کی بیماریوں کا بھی کوئی تریاک ہوتا، گھول کر پی لو اور سب کچھ باش ہو جائے، اس نے تلخی سے سوچا تھا۔ کیا تم نے دوبارہ پھپھو سے بات کی؟ نہیں، لیکن کوشش تو کرو، فارس میرا بھائی ہے سعدی، مجھے اس کی فکر ہے۔ زمر میری پھپھو ہے، مجھے بھی ان کی فکر ہے، لیکن اس کا علاج ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ صحت یاب۔ اور سعدی نے بد دلی سے پلیٹ پرے کر دی۔ ان کے علاج پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ اورنگزیب کاردار اٹھا رہے ہیں نا؟ ندرت کو تلخی سے دیکھ کر ایک دم پوچھنے لگا، اور وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو بڑے ابا چاہ کے انکار بھی تو نہیں کر سکتے تھے، اب پہلے کیسے کرتے؟ ان کا سب تو زمر کے جہیز اور زیور پہ ہی خرچ ہو گیا نا۔ اچھا، اور وہ پلاٹ؟ پھپھو کے پاس تھا نا ایک پلاٹ، تو وہ کہاں گیا؟ شادی کا خرچہ تو بڑے ابا نے مین مارکیٹ میں اپنے نام کی واحد دکان بیچ کر اٹھایا تھا، یہ بھی مجھے پتہ نہ چلتا اگر آپ نہ بتاتی۔ ہاں وہ زعیم بھائی کو بیچی تھی، اس لیے مجھے پتہ چل گیا۔ پلاٹ تو زمر نے پہلے ہی بیچ دیا تھا۔ وہ اب اپنی پلیٹ میں سارا سالن ڈال رہی تھی، اور کسی مقدمے وغیرہ کے لیے اسے رقم کی ضرورت تھی تو انہوں نے بیچ دیا۔ بڑے ابا نے ایک دفعہ میرے پوچھنے پہ شاید بتایا تھا۔ اور سعدی نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں، اور پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، اور ندرت نے روکا کہ کھانا تو کھا لے، مگر وہ لاؤنج میں آ گیا۔ وہاں بڑے صوفے کے کنارے سارا بیٹھی تھی، پیر اوپر کیے، بھورے رنگ کا دوپٹہ سر پہ لپیٹے، وہ ہتھیلی پہ چہرہ جمائے دیوار کو دیکھ رہی تھیں، یا شاید اس کے پار۔ اسے آتا دیکھ کر چہرہ سیدھا کیا اور اداس سا مسکرائی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکرا بھی نہ سکا، بس سامنے کھڑا ہو گیا اور سر جھکائے بے قصور سا مجرم۔ بہتر ہوں، تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور چند لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ فارس کیسا ہے؟ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کو ماموں کے قتل کے الزام میں پکڑا گیا، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے۔ آپ بھی ایسا ہی سمجھتی ہیں نا؟ ذرا دیر کو وہ ڈرا ہوا ہی لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا سعدی، تم سب کہتے ہو تو ایسے ہی ہوگا۔ فارس اور قتل؟ اس نے سر جھٹک کر جھرجھری لی، اور سعدی کی اٹکی سانس بحال ہوئی، اور وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ہم اصلی قاتلوں کو ضرور سزا دلوائیں گے خالہ۔ اور سارا کے چہرے کی اذیت بڑھ گئی۔ اس سے کیا ہوگا؟ وارث تو واپس نہیں آئے گا نا؟ آج پھر سعدی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا، اور وہ خاموشی سے باہر نکل گیا، اور لان میں کیاری کے ساتھ
अमल बैठी घास पे उंगलियां चलाती कुछ लिख रही थी, नादीदा अल्फाज और उनकी अनकही बातें। सादी कदम कदम चलता उस तक आया। जॉगर्स अमल के हाथों के करीब हुए तो उसने सर उठाया, आंखें मुस्कुराहट से फैलीं। सादी भाई, क्या तुम बाबा के लिए दुआ करती हो? हर दफ़ा की तरह आज फिर उसने पूछा और अमल ने झट असबात में सर हिलाया। हाँ, रोज़ करती हूँ। गुड। वो मुस्कुरा कर पलट गया और गिराज की तरफ जाते हुए उसके दिल से भी दुआ निकली, मग़फ़िरत की, जन्नत मिलने और जहन्नम से आज़ादी की। और एकदम वो रुक गया। अमल को क्या पता जन्नत और जहन्नम का, माफ़ी और बख्शिश का। वो उल्टे कदमों वापस आया, उसके मुकाबिल पंजों के बल बैठा, आंखें सुकेड़ कर उसका चेहरा देखा। तुम क्या दुआ करती हो अमल? बाबा के लिए? वो जो घास पे फिर से लिख रही थी नज़रें उठाकर सादगी से उसे देखने लगी। यही कि बाबा वापस आ जाएं। और फिर रुक कर पूछा, वो वापस आ जाएंगे ना सादी भाई? और सादी शल से उसे देखे गया। हेयर बैंड में जकड़े बालों वाली अमल उम्मीद से उसे देख रही थी। उसने खुद को कहते सुना, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। तुम दुआ किया करो कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें। और अमल चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो गई और फिर चेहरा राजदारी से करीब किया। अगर मैं बाबा की कब्र खोदूं तो क्या वो नीचे होंगे? हिचकिचाते हुए बोली। हाँ, मगर उनकी जो रूह थी वो ऊपर चली गई आसमानों में। मगर वो कब्र में ही है। वह सोच सोच कर अल्फाज चुन रहा था और अमल के आईब्रो हैरत से इकट्ठे हुए। बाबा दो हो गए? उसने दो उंगलियों की वी बनाकर हैरत से पूछा और सादा सवाल के पेचीदा जवाब। और वो उठ खड़ा हुआ और दुआ की फिर से ताकीद की और गैराज की जानिब बढ़ गया। एक कत्ल कितने ख़ानदान तबाह कर देता है और कितनी ज़िंदगियाँ उजाड़ देता है। एक कत्ल तो सब बदल देता है। और सीन हुआ यहाँ पे ख़त्म। हॉस्पिटल में वही बासी फूलों की महक रची बसी थी। जुमर तकियों के सहारे कदरे टेक लगाकर लेटी थी और बाल कैचर में ऊपर बंधे हुए थे और चेहरे पे संजीदगी छाई हुई थी। खामोश नज़रों से कभी सामने व्हील चेयर पे मौजूद अब्बा को वो देखती और कभी साथ कुर्सी पे आगे को होकर बैठे हाशिम को, जो एक फ़ाइल खोले कह रहा था, ये सिर्फ एक रस्मी ही कार्रवाई है। आपकी किडनी ट्रांसप्लांट और उसके बाद के भी तमाम मेडिकल जो बिल्स होंगे वो औरंगज़ेब कारदार ही उठाएंगे। और अगर कल को फारिस गाजी बेगुनाह भी साबित हो जाता तब भी कोई इस अमल को रिवर्स नहीं कर सकता। चेक और दूसरे कागजात ऊपर नीचे करके मोटी मोटी बात समझाते हुए उसने सर उठाया और बाल जल से पीछे की ओर, ग्रे कोट, कफ लिंक्स, टाइप इन, आंखों की संजीदगी, वो हमेशा की तरह अच्छे से तैयार था। ऑफ कोर्स उनको मेरे मेडिकल बिल्स पे करने चाहिए। उनके भांजे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। जुमर का अंदाज खुश्क था और हाशिम ने गहरी सांस लेकर कहा, और जवाब में आप औरंगज़ेब कारदार के बारे में किसी किस्म का मनफी बयान नहीं देंगी। अदालत में, प्रेस में। बड़े अब्बा नापसंदीदगी से गर्दन मोड़कर हाशिम को बात करते हुए देखते रहे। शोर, मगर जुमर ने आंखों की पुतलियाँ सुकेड़ कर तीखी नज़रों से हाशिम को देखा। क्या इस कागज़ पे ये लिखा है कि ये मद्दावा कारदार साहब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके भांजे ने मुझे नुकसान पहुंचाया है? बिल्कुल। उसने उठकर फ़ाइल और पेन जुमर के सामने रखा। वो जर्द कागज़ उठाकर बारीक बीनी से एक एक शेक पढ़ने लगी और फिर कलम खोला, दस्तखत की और वापस उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसी स्पॉट और रूखे अंदाज में बोली, मुझे कारदार साहब से कोई गिला नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी ये मुआहिदा तोड़ा और मेरा कोई मेडिकल बिल पे ना हुआ तो मैं भी इन तमाम शिकों को रद्दी में डाल दूंगी। श्योर मैडम प्रोसिक्यूटर। वो बहुत तहम्मुल से कागज़ वापस फ़ाइल में लगाते हुए बैठा और टांग पे टांग चढ़ाई। और बड़े अब्बा ने नापसंदीदगी से उसे देखा। ये मद्दावे से ज़्यादा तो ख़ुद को फारिस पे लगे इल्ज़ामात की गर्द से बचाने का मुआहिदा लग रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। काफ़ी रखाई से कहते हुए उसने ब्रीफ केस उठाया, खोला, कागज़ उसमें डाले। बड़े अब्बा ने कड़वाहट से रुख फेर लिया और हाशिम उनको वैसे भी नहीं देख रहा था। अब मैं चलता हूँ। ब्रीफ केस बंद करके रखा। एक रस्मी मुस्कराहट से जुमर को देखकर सर को खम दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और उसके जाते ही बड़े अब्बा ने संजीदगी से जुमर को देखा। हमें इनके पैसों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे थी। बाकी आपका बैंक बैलेंस कितना रह गया मैं जानती हूँ। वो ज़्यादा कड़वी हो रही थी। अगर मैं माजूर ना हुआ होता ना तो मैं ये मद्दावा कभी भी कबूल ना करता। अब्बा ये उनका फ़र्ज़ था। उनके भांजे ने जो मेरे साथ किया ना, उसके बाद उसके ख़ानदान को इससे भी ज़्यादा करना चाहिए था। सुमर, वो जैसे थक कर बोले, तुम एक दफ़ा फारिस की बात तो सुन लो। उसकी जो आखिरी बात सुनी थी ना मैंने, वही काफ़ी है मेरे लिए ता उम्र। मौजू ख़त्म अब्बा। दोनों हाथ उठाकर गोया हतमी फ़ैसला सुना दिया और वह गर्दन झुकाकर खामोश हो रहे थे। फिर जब हुनैन आई तो उनकी व्हील चेयर बाहर ले आई। निकलते वक्त उसने गर्दन मोड़कर जुमर को देखा। वो तकियों के सहारे नीम दराज चेहरा मोड़कर खड़ी खिड़की को देख रही थी और आंखों में सोच थी और पेशानी पे बल थे। एक दफ़ा भी हुनैन को उसने नहीं देखा और वह सर झटकती हुई अब्बा को लेकर बाहर आ गई और सीन हुआ ख़त्म।
वेटिंग रूम में सादी कुर्सी पे बैठा था, सर झुकाए अपने हाथों को बाहम मसलता। बड़े अब्बा को आते देखकर वो सीधा हुआ और संजीदगी से उनकी आंखों में देखा। मैंने टेस्ट करवाए थे, अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। किस चीज़ का टेस्ट? हुनैन चौंकी और बड़े अब्बा ने भी हैरत से उसे देखा। किडनी डोनर नहीं मिला, डॉक्टर ने कहा है करीबी रिश्तेदारों का गुर्दा ज़्यादा बेहतर रहेगा। भाई? हुनैन का सांस अटक गया। सादी? बड़े अब्बा भी हैरान रहे और फिर वहशत से आगे हुए। तुम नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि मैं डोनेट कर सकता हूँ और मेरा दिल भी यही कहता है। और वो आंखें सुकेड़ कर तीखी नज़रों से दादा को देख कर चबा चबा कर कह रहा था और उन्होंने हैरत से उसे देखा। क्या तुम किसी बात पे खफा हो? इस बात को छोड़ें, मुझे सिर्फ एक गारंटी दें, अगर मेरा गुर्दा मैच कर गया तो आप सुमर को नहीं बताएंगे कि ये मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, सुमर तो कभी भी तुमसे वो गुर्दा नहीं लेगी, तुम ऐसा नहीं करोगे। वो तड़प गए थे और हुनैन भी व्हील चेयर थामे शॉक्ड सी खड़ी उन्हें ही देख रही थी। हुनैन, क्या तुम बाहर जाकर सिस्टर हुमैरा से पूछ सकती हो कि रिपोर्ट्स आई हैं या नहीं? वो सर उठाकर स्पॉट अंदाज में कहने लगा और हुनैन ने शल जहन के साथ सर इस्पात में हिलाया और बाहर निकल गई। और सादी ने दोबारा उन्हीं नज़रों से बड़े अब्बा को देखा। इस वक्त उनको किडनी चाहिए, मैं दे रहा हूँ, मगर आप उनको नहीं बताएंगे। और अब्बा को गुस्सा चढ़ने लगा। मैं तुम्हें अव्वल तो ऐसा करने ही नहीं दूंगा, और अगर तुमने ज़िद की तो मैं सुमर को ये बात बता दूंगा और फिर वह सारी ज़िंदगी डायलिसिस ही करवाती रहेगी, मगर तुमसे गुर्दा नहीं लेगी। कोई अपने बच्चों से भला कुर्बानी मांगता है क्या? और सादी ने लब भेजे, इस बात में गर्दन हिलाई और पीछे होकर बैठा। मुझे मालूम है कि मेरी फ़ीस वही देती हैं। और बड़े अब्बा को झटका लगा और बेयकीनी से उसे देखने लगे। क्यों? क्या वो नहीं देती? कर देना इनकार। और वो बस उसे देख कर रह के, और सदमा सा सदमा था, उसकी आंखें गुलाबी पड़ रही थीं। देती हैं ना? एक आस फिर से जोड़ी, कदरे गीली आवाज़ में डरते डरते पूछा। बड़े अब्बा ने हल्का सा इस्पात में सर हिलाया और सादी ने नाक से गीली सांस अंदर खींची, सर समझने वाले अंदाज में हिलाया और नमी अंदर उतारी। थैंक यू बड़े अब्बा। अब अगर आपने जुमर को कुछ बताया तो मैं भी उन्हें बता दूंगा कि ये फ़ीस वाली बात आपने मुझे बताई है। और वह हक तक रह गए। अरे मैंने कब? अभी बताया है ना। खुद को संभाल कर इत्मीनान भरी बेनियाजी से कहकर वो पीछे हो गया और वो बिल्कुल हक्का बक्का उसे ही देख रहे थे। आज लगा कि सादी बड़ा हो गया, यानी दूसरी ब्लैक मेलर औलाद एक जुमर कम की थी क्या? और हुनैन वापस अंदर आई और नफ़ी में सर हिलाया, कुछ कहने से फ़िलहाल माजूर थी। मुझे पता है मेरा किडनी मैच कर जाएगा, मगर आप दोनों में से कोई जुमर को कुछ भी नहीं बताएगा। और अम्मी, बिलाखिर वो बोली, उनको मैं समझा लूँगा, तुम बेफिक्र रहो। अगर सुमर को क्या कहेंगे कि किसका गुर्दा है? ये बड़े अब्बा का लहजा कमज़ोर था। वो कौन सा देख रही हैं? किसी से भी मिलवा देंगे उन्हें, कहेंगे कि उसका गुर्दा है। लेकिन ये बात हमेशा नहीं छुपेगी, सादी उसे बताना पड़ेगा। और तुम खुद बताओ, वो तो अब तक तुमसे खफा है। अगर मान गई तो पूछेंगे नहीं कि मैं किधर हूँ, मिलने क्यों नहीं आता। बस उन्हें कहिएगा मैं वापस चला गया। वो सब कर चुका था और 2 दिन से यही सोच रहा था। और बड़े अब्बा को अफसोस सा होने लगा। ऐसे वो साफ दिल नहीं करेगी, मैं उसे जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ उन्हें, वो जल्द ठीक हो जाएंगी, मगर वो गलत था। उसे बता दो सादी, ऑपरेशन के बाद बता देना बेशक। वो अब नीम रजामंद लग रहे थे। ये मेरा टेस्ट है, मैं तिमादारी करके नंबर बना लूँ या पढ़ाई के बहाने नज़रों से गायब होकर अपना फ़र्ज़ अदा कर लूँ। और अगर बुरा बनता हूँ तो बन जाऊँ, मगर मुझे इस टेस्ट में फेल नहीं होना। लेकिन तुम उससे बात करके तो देखो। नहीं ना, अगर पप्पू को पता चला कि ये मेरा गुर्दा है तो वो तो कभी भी नहीं लेंगी। पप्पू मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं उनका भाई भी हूँ, दोस्त भी हूँ और बेटा भी हूँ। वो मुझे कभी इस तकलीफ़ से गुजारना नहीं चाहेंगी। तो हम पप्पू को क्या कहेंगे? सोई सोई सी हुनैन जैसे जागी और दिमाग काम करने लगा था। किसी से भी मिलवा देंगे, किसी को राज़ी कर लेंगे ना इस काम पे। ये सादी को मसला नहीं लग रहा था। वो बार बार बेचैनी से घड़ी को देख रहा था, उसे रिपोर्ट्स का इंतज़ार था, मगर किससे? और सादी ने उकता कर हुनैन को देखा। ये बात की बात है, तभी दरवाज़ा हल्का सा बजा। हुनैन चौंक कर मुड़ी। चौखट में अलीशा खड़ी थी, मुस्कुराती, सफ़ेद ट्राउज़र और भूरी शर्ट में, और कोहनी पे बैग टंगा था। मैं तुम्हारी आंटी को देखने आई थी, वो नरमी से कहती हुई आगे आई। और हुनैन ने सादी को देखा और सादी ने हुनैन को, फिर दोनों ने अलीशा को। भाई, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? क्या ये मान जाएगी थोड़ी सी अदाकारी पे? दोनों ने दबी दबी आवाज़ में फ़िक्रों का तबादला किया और अलीशा ने बारी बारी उनके चेहरे देखे। क्या सब ठीक है? ऑफ कोर्स। हुनैन का दिमाग तेज़ी से काम करने लगा और जल्दी से कुर्सी से चीज़ें हटाई, उसे जगह बना कर दी। और सादी उठकर चौखट पे जाकर खड़ा हो गया। निगाहें राहदारी पे लगे क्लॉक पे टिकी हुई थी और बड़े अब्बा अपनी सोचों में उलझे थे। और अलीशा नज़ाकत से बैठी, घुटने मिलाकर पर्स ज़मीन पर रखा, और हुनैन साथ वाली कुर्सी पे आगे होकर बेचैनी से बैठ गई। मुझे तुमसे काम है अलीशा, कुछ देर में मैं बताती हूँ तुम्हें।
وہ بھی سعدی کی نظروں کے تعاقب میں ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے، علیشا نے شانے اچکا دیے۔ اگر کڈنی میچ نہ کیا تو؟ بڑے ابا نے اپنی ہی سوچ میں سوال کیا۔ تو پھر کسی اور کو دینا پڑے گا۔ مگر کس کو؟ وہ حنین سے سوال کر کے خود ہی خاموش ہو گیا، اور حنین نے نظریں جھکا کر خود کو دیکھا اور پھر اپنے بازو کو۔ آستین ذرا تنگ تھا، اس نے 2 انگلیاں ٹچ بٹن پہ رکھنی جیسے اسے کھول کر آستین اوپر چڑھانے پر تیار ہو۔ انگوٹھے سے بازو کے اوپر لکیر کھینچی۔ کون سی رگ ہے بھلا جس سے ٹیسٹ کے لیے خون نکالا جاتا ہے؟ تم نے بتایا نہیں میرا گفٹ کیسا لگا؟ علیشا موبائل پہ بٹن دباتی پوچھ رہی تھی، اور حنین نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر بھیگا سا مسکرائی۔ وہ لاکٹ؟ اس پہ بھی تمہارے کی چین والی عبارت درج تھی۔ اور وارث کے قتل کی رات جب وہ اور فارس علیشا کے کمرے سے نکلے تھے، تب اس نے حنین کو جو ڈبہ تھمایا تھا اس میں سے سیاہ ہیرے کی شکل کا کٹا پتھر جڑا لاکٹ نکلا تھا۔ اس نے بہت دن بعد کھولا تھا۔ ہاں، مجھے وہ بہت اچھا لگا، مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے چونٹیاں؟ اینڈس ایور آفٹر؟ وہ انگلی ابھی تک بازو کی رگ پہ رکھے بیٹھی تھی، اور علیشا نے آہستہ سے موبائل رکھا، اسے دیکھ کر دکان سے مسکرائی۔ تم نے مجھ سے کوئی کام کہنا تھا؟ ہاں، وہ کیا تم میری آنٹی کو یہ کہہ سکتی ہو کہ تم ان کو اپنی مرضی اور خوشی سے کڈنی ڈونیٹ کر رہی ہو؟ دراصل جو رشتہ دار ڈونیٹ کر رہے نا وہ اس سے لینا نہیں چاہ رہی، اور وہ جلدی ساری بات سمجھاتی گئی۔ مگر میں تو رات کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہوں۔ کیا تم رک نہیں سکتی؟ کیا تمہارا کام ہو گیا جس کے لیے تم آئی تھی؟ نہیں، وہ تو نہیں ہوا، میں بھی کسی امید پہ چلی آئی۔ تلخی سے مسکرا کر خود پہ افسوس کیا، اور حنین بے چینی سے آگے ہوئی۔ تم بس 5 منٹ کے لیے آنٹی سے مل لو، بعد میں ہم کہہ دیں گے تمہیں دوسرے ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا گیا۔ اوکے، وہ متعامل تھی مگر شانے اچکا دیا، اور حنین پھر سے مضطرب سی دروازے کی سمت دیکھنے لگی۔ ٹرانسپلانٹ پہ تو کافی خرچہ آ رہا ہوگا، علیشا نے برائے بات پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ سب تو اورنگزیب انکل کا سر درد ہے۔ اور علیشا کا سانس رک گیا، بنا پلک جھپکے وہ حنین کو دیکھنے لگی۔ تمہارے وہی انکل جن کا تم بہت زیادہ ذکر کرتی ہو؟ ہاں، پتہ نہیں ہماری اکثر باتوں میں ان کا ذکر کیوں نکل آتا ہے۔ یہ سوال سوچنے کا وقت تھا یا ذہن حنین کے دماغ کو کبھی ملا نہیں تھا، اب بھی کہہ کر وہ بھول گئی۔ وہی علاج کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، مگر کیوں؟ حیرت زدہ سی وہ بامشکل پوچھ پائی، اور حنین نے شانے اچکائے، ابھی تک چوکھٹ ہی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فارس ماموں کے باپ کی جگہ نا، اور پھوپھو مسلسل فارس ماموں کو سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہیں، تو اورنگزیب انکل اپنے بھانجے کی طرف سے متاوع کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور علیشا سے اگلا سانس نہیں لیا گیا، اس نے چہرہ سامنے کو پھیر لیا، تھوک نکلی، آنکھوں میں آتی نمی اس نے اندر اتار لی۔ ان سے کسی نے رقم نہیں مانگی، وہ پھر بھی دے رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ فارس کے باپ کی جگہ ہے۔ حنین کتنی رحم دلی ہے نا؟ حنین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ علیشا زخمی سا مسکرائے، سر جھکا کر انگلیوں میں پکڑے کی چین کو دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو حشرات الارض میں سب سے زیادہ زہریلا کیڑا کون سا ہوتا ہے؟ اور حنین نے نفی میں سر ہلایا، اور چوکھٹ میں کھڑا سعدی گردن موڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ حنین کے ساتھ بیٹھی سر جھکائے کی چین پہ انگلیاں پھیرتی کہے جا رہی تھی۔ چیونٹی دنیا کا سب سے زہریلا کیڑا ہے۔ اس کیڑے کو انتقام پہ نہیں اکسانا چاہیے، ورنہ اس کے کاٹے سے طاقتور انسان بھی مر جاتا ہے۔ پتہ ہے، ایک دفعہ کسی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ تم ساری عمر چیونٹی ہی رہو گی۔ مجھے وہ بات پہلے بہت بری لگی، پھر اچھی لگنے لگی، کیونکہ میں چیونٹی ہی تو ہوں۔ سب کمزور اور بے بس لوگ چیونٹیوں ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ حنین بے دہانی سے سن رہی تھی، اور وہ خاموش ہوئی تو وہ جلدی سے بولی، کیا تم میری آنٹی سے مل لو گی؟ اتنا وقت ہوگا نا تمہارے پاس؟ اور علیشا نے سر اٹھایا اور مسکرا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شور، میں نے ارادہ بدل دیا، میں کچھ دن مزید ٹھہر سکتی ہوں، اپنا کام بھی مکمل کر لوں گی۔ اور حنین کا چہرہ فرتے مسرت سے دمکنے لگا، اس نے خوشی سے علیشا کا ہاتھ دبایا۔ تھینک یو علیشا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا کہ عین ان دنوں میں تم آئی ہو جب ہم اتنے کرائسس میں تھے، مگر تم ہمارے ساتھ رہی۔ اور علیشا کا رنگ سفید پڑا اور حلق میں کچھ اٹکا۔ وہ تو اورنگزیب کاردار کے الیکشن کا سن کر آئی تھی، اور وہ خود بھی بے خبر تھی کہ اگر یہ الیکشن نہ ہوتے تو وارث کو شاید مہلت دے دی جاتی، مگر یہاں کے الیکشن امریکہ سے بہت مختلف تھے، اور حنین اس سب کو ایک اتفاق ہی سمجھ رہی تھی۔ حنین، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر سعدی کو آتے دیکھ کر فوراً وہ آگے چلا گیا، تو حنین امید و خوف کے ملے جلے تاثر سے کھڑی ہو گئی اور بازو کی رگ پہ پھر سے دوسرا ہاتھ رکھ لیا۔ اب پھر کبھی سے علیشا اس کا دھیان نہ پا کر ڈھیلی سے واپس بیٹھ گئی، اور حنین چوکھٹ تک آئی اور فکر مندی سامنے دیکھا، اور سعدی چونک کر کاغذ کھول کر پڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور بازو پہ رکھا اس کا ہاتھ مضبوط ہوتا گیا اور ٹچ بٹن کھل گیا۔ بس آستین موڑنا تھا اور پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کیا؟
उसे इल्म भी नहीं था और सादी ने गहरी सांस लेकर सफ़ात नीचे की और लंबी मुसाफत की थकन से हन्ना का चेहरा देखा और फिर सर अस्बात में हिलाया। पॉजिटिव। हुनैन का बाजू पे रखा हाथ बेदम से पहलू में आ गिरा। उसने जर्द रंगत के साथ सर को खम दिया। सादी अब पलट कर तेज़ी से आगे जा रहा था। उसे बहुत से काम करने थे। अस्साबिकून अस्साबिकून। हर कुर्बानी का एक वक्त होता है और उस वक्त की एक एक्सपायरी डेट भी होती है। और सीन हुआ ख़त्म। और अस्पताल के कमरे में कुर्सी पे बैठी अलीशा को मशकूक अंदाज में घूरती तकियों से टेक लगाए वो जुमर यूसुफ थी और वो इतनी जल्दी मान जाती नामुमकिन था। और आप मुझे अपना गुर्दा क्यों देना चाहती हैं? उसको हज़म नहीं हुआ था इसलिए उसने तफ्तीश शुरू कर दी। और जवाब में अलीशा ने काफ़ी बेनियाजी से शाने उचकाए। मैं इस वाक़े का ज़िम्मेदार ख़ुद को समझती हूँ। अगर मैं आपके ऑफिस आ जाती तो ना आप इधर जाती न दहशतगर्दी का निशाना बनती। मैंने टेस्ट करवाया गो कि मुझे कम उम्री से दमे की शिकायत है, मगर इसके अलावा मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ और डोनेट कर सकती हूँ। और आप चाहती हैं कि मैं इस वजह पे यकीन कर लूँ? ज़ुमर ने तीखी नज़रों से मुसलसल उसका चेहरा देखते हुए कहा। ना करें, आपकी मर्ज़ी है, मगर मैं दूसरी वजह भी ज़रूर बताना चाहूँगी। और अलीशा ज़रा आगे हुई, सामने बेचैन सी खड़ी हुनैन और करीब बैठे मुस्तरब से बड़े अब्बा को देखा और फिर उसी एतमाद से प्रोसिक्यूटर की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे इस कुर्बानी के एवज़ आपकी फ़ैमिली एक अच्छी कीमत दे रही है जिसे मैं वापस जाकर यूनिवर्सिटी फ़ीस के लिए इस्तेमाल करूँगी। अपनी ज़िंदगी बनाने का इतना अच्छा मौका मैं ज़ाया तो नहीं करूँगी ना। अगर मज़ीद पैसे चाहिए हुए तो मैं इस कुर्बानी को किसी टीवी शो में अपनी कहानी चलवा कर कैश भी तो करवा लूँगी। आखिर में उसने बेफिक्री से शाने उचका दिए और हुनैन के तो लब ही खुल गया और वह हक्का बक्का से अलीशा को सुन रही थी। क्या उसने फ़र्ज़ कर लिया था कि अदाकारी सिर्फ ज़ुमर पे ख़त्म हो जाती है? मगर ये इल्लीगल है। ज़ुमर के फ़िक्रे पे वो सब चौंके। कानून के मुताबिक डॉक्टर कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता अगर वह खून के रिश्तेदार का ना हो होता। आप सब लोग मिलकर एक गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? आइब्रो भेंट कर तादीबी अंदाज में उसने बारी बारी इन तीनों के चेहरे देखे और बड़े अब्बा ने कई दफ़ा की सोची गई ख्वाहिश दिल में दोहराई, काश उन्होंने कभी इस लड़की को कानून ना पढ़ाया होता। लेकिन ये औरत तो गैर मुल्की है ना, मगर आपको तो कानून का इल्म होना चाहिए था अब्बा। हमने इसका भी हल निकाल लिया है, हुनैन हिम्मत करके बोली तो ज़ुमर गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। हम पेपर्स पे सादी भाई का नाम लिखवाएंगे। ज़ुमर के तासुरात बदले और वो हिल कर रहेगी। सादी का क्यों? वो एकदम तड़प कर बोली और फिर गुस्से से अब्बा को देखा। सादी का नाम किडनी डोनर के तौर पर कभी भी नहीं लिखेंगे आप लोग। ठीक है, नहीं लिखते, लेकिन अगर ये फ्रेंच अमेरिकन औरत नहीं देगी, बड़े अब्बा ने अलीशा की तरफ इशारा करके संजीदगी से कहना शुरू किया, तो किसी खून के रिश्तेदार को ही देना पड़ेगा ना। और फहरिस्त बनाते हैं तो पहले नंबर पे मैं हूँ, मेरा मैच ना किया तो फिर सादी होगा और फिर हुनैन, और अगर उसका भी ना लग सका तो उसामा तो है ही ना। अब्बा, उसके दिल पे किसी ने पैर रख दिया था और सदमे से आंखें गुलाबी पड़ने लगी। बिल्कुल भी ना कहना ज़ुमर कि तुम तंदुरुस्त नहीं होना चाहती। हर कोई तंदुरुस्त होना चाहता है, तुम अलग नहीं हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास। और ज़ुमर बिल्कुल चुप हो गई और बेबसी से सर झुकाए लब काटने लगी और दिल बहुत ही बुरे अंदाज में दिखाया गया था हुनैन की इस बात ने। मगर ये गैर कानूनी है, उसकी आवाज़ अब के कमज़ोर थी। हाँ, और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी गैर कानूनी था। ज़ुमर की आंखों में कर्ब के साथ तैश उभरा। हुआ नहीं, जो मेरे साथ फारिस ने किया वो गैर कानूनी था। फूफो, मैं उधर ही थी, मामू ने आपको कोई कॉल नहीं की और मैं झूठ नहीं बोल रही। उसके बेड के दाईं तरफ खड़ी हुनैन ने बेबसी से बोली और ज़ुमर ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए सर झटका और पीछे हुई। अब के बोली तो आवाज़ संभली हुई थी। मुझे मालूम है तुम झूठ नहीं बोल रही। फारिस बहुत स्मार्ट है, उससे तुम्हें डॉज करने के 1000 तरीके आते होंगे। और हुनैन को धचका लगा। बहुत बेयकीनी से पहली आंखों से उसने ज़ुमर को देखा जो अब अपना लिहाफ दुरुस्त कर रही थी। यानी आप मुझे झूठा नहीं समझती बल्कि आप मुझे बेवकूफ़ समझती हैं। और ये सदमा ज़्यादा बड़ा था और ज़ुमर अनसुना करती लिहाफ ठीक करके पीछे को गई और हुनैन के लब भेंच गई और बड़े अब्बा की माजरती नज़रों को देखे बिना वो सर्द लहजे में बोली, ओके पप्पू, हम सादी भाई का नाम लिखवा कर आपको हर्ट नहीं करेंगे, हम हुनैन यूसुफ का नाम लिखवा देंगे, अब ठीक है ना? वो कहकर एकदम मुड़ी और गो के उसने देखा भी कि ज़ुमर बेसाख्ता नरम पड़ी थी। उसे मना करने को कुछ कहने वाली थी, मगर हुनैन इन तीनों को वहीं छोड़कर बाहर निकल आई और साथ ही कॉरिडोर में खड़ा था और बेसाख्ता सीधा हुआ और उम्मीद से उसे देखा। क्या उन्होंने यकीन कर लिया? कर लेंगी, अपनी सेहत के लिए तो सभी कर लेते हैं। वो तलखी से बोली और सादी का दिमाग कहीं और उलझा हुआ था और गौर किए बिना ज़ुमर के कमरे का बंद दरवाज़ा वो देखने लगा। वो सर झटक कर आगे चलती गई और कॉरिडोर उबूर करके रिसेप्शन डेस्क क्रॉस किया उसने और फिर बाहर आई। लॉन में मरीजों और उनके अजीज़ों अकारिब की चहल पहल वैसी थी। उन्हें खफ की समूही मुँह में कुछ बुड़बड़ाती घास के पीछे रविश पे आगे चलती जा रही थी और फिर यकायक ठहरी कोई उसे देख रहा था, मगर कौन और किधर? वो मुड़ी घूम कर इधर उधर देखा और तभी दूर एक बेंच पे टांग जमाए एक बाजू
بینچ کی پشت کے پیچھے پھیلائے بیٹھے ہاشم نے مسکرا کر اسے ہاتھ ہلایا اور حنین کی آنکھیں حیرت سے سکڑیں. بہرحال وہ قدم قدم چلتی بینچ کے قریب آئی. سعدی بھائی اندر ہیں. اس نے اپنے تائیں ہاشم کو درست سمت دکھائی اور پھر وہ بس مسکرا کر اسے دیکھا گیا. ابھی مل کر آ رہا ہوں اس نے بتایا کہ ڈونر کڈنی مل گیا ہے، مگر جس شخص نے خریدا ہے اس کے بارے میں زمر کو بتانے کے بجائے تمہاری کوئی فرینڈ. اور ہاشم نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا. یہ کور سٹوری صرف ہاشم کے لیے گھڑی تھی. سعدی اس پہ لاکھ اعتماد کرتا مگر یہ اس کے خاندان کا اندرونی معاملہ تھا اور ہاشم کو بتانے کا مطلب تھا زمر کو کبھی نہ کبھی وہ بتا ہی دے گا. اس کو صرف حنین کی دوست گردہ دے رہی ہے کہہ کر بھی نہیں ٹال سکتے تھے کہ علیشہ اس اداکاری کے لیے دوبارہ مہیا نہیں ہوگی. ہاشم تو آتا ہی جاتا رہے گا، اگر کھٹک گیا تو کھوج لگائے گا اور پتہ چلنے پہ سعدی سے بد اعتماد ہو جائے گا. سو پہلے اسے مطمئن کر دیا اور وہ ہو بھی گیا. اس کی بلا سے گردہ غیر قانونی طور سے ہی خریدا گیا ہو، اسے مسئلہ تو صرف علیشہ تھی جس نے اپنی فلائٹ آگے کروا لی تھی. میری فرینڈ علیشہ، اس نے پھپھو کو کنونس کر لیا ہے، مگر آپ یہ بات پھپھو کو مت بتائیے گا. وہ سینے پہ بازو لپیٹے اس کے سامنے کھڑی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. کیا یہ کہنے کی بات ہے؟ ہاشم نے حیرت سے پوچھا، پھر گردن پھیر کر ہسپتال کو دیکھنے لگی. علیشہ، کیا تم مجھے اس سے ملوا سکتی ہو ابھی اسی وقت؟ اوکے، متذبذب تھی. اور ہاں، تم بھی اس کو نہیں بتاؤ گی کہ تم اسے مجھ سے ملوانے باہر لا رہی ہو؟ شور. بلکہ سکیڑ کر اسے مشتبہ نظروں سے دیکھتی وہ مڑی اور اندر چلی آئی. سعدیہ وہاں نہیں تھا. اس نے دروازے سے اندر آتی زمر سے باتیں کرتی علیشہ کو اشارہ کیا اور وہ معذرت کرتی اٹھائی. آؤ باہر چلتے ہیں، حنین نے کہا تو وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے. اینک اور فرینچ چوٹی والی سوچ میں گم حنین اور ساتھ دراز قد کھلے بالوں والی خوبصورت سی علیشہ. انہوں نے راہداری عبور کی تب علیشہ نے پرس سے انہیلر نکالا، لبوں پہ رکھا اور اسپرے اندر کو دبایا اور حنین رک کر اسے دیکھنے لگی. کیا وہ سب اداکاری نہیں تھی؟ سوائے دمے کے سب فرضی تھا. مسکرا کر اس نے کہتے انہیلر واپس رکھا. تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری آنٹی نے میرا یقین کر لیا ہوگا؟ ان کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے کیا؟ وہ الجھی سی سامنے متلاشی نظروں سے دیکھتی لان کو دیکھتی باہر آئی. ہاشم کدھر گیا؟ مجھے بہت افسوس ہے جو ان کے ساتھ ہوا. کیا حملہ آور ابھی تک پکڑا نہیں گیا؟ پکڑا جائے گا. وہ اب گردن پھیر کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور اپنا آپ ایک دم بے وقوف سا لگنے لگا. یہ ہاشم اسے بلا کر خود کدھر گیا؟ ہیلو اگین علیشہ. وہ دونوں ایک ساتھ گھومی اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے ہاشم مسکراتا ہوا ریسیپشن ڈیسک کی سمت سے چلتا آ رہا تھا اور حنین نے گہری سانس لی اور علیشہ کا رنگ تو نچڑ ہی گیا. وہ سفید ساکت سی سانس روکے کھڑی تھی اور علیشہ یہ میرے، حنین نے تعارف کروانے کو الفاظ تلاش رہی تھی کہ وہ اسے نظر انداز کر کے گہری سرد نظروں سے علیشہ کو دیکھتا قریب آتے ہوئے بولا. دوبارہ مل کر خوشی ہوئی علیشہ. اور علیشہ کی خوف سے ساکت آنکھوں میں حرکت ہوئی اور وہ جلدی سے حنین کی طرف گھومی. ہنا، کیا تم اکیلے میں میری بات سن سکتی ہو؟ کیوں؟ مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ آخر ہم ایک فیملی ہی تو ہیں علیشہ. وہ سرد مسکراہٹ سے کہتا حنین کے الجھے الجھے چہرے کے تاثرات بغور نوٹ کر رہا تھا. ہنا پلیز میری بات سن لو پہلے. وہ بے چینی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے دور لے جانے لگی مگر حنین اپنی جگہ سے ہلی نہیں، بس تعجب سے ان دونوں کو باری باری دیکھا. فیملی؟ ہاں حنین، علیشہ میرے والد کی غیر قانونی امریکی بیٹی ہے، اسی لیے تو وہ تمہیں جانتی ہے اور تمہاری اتنی اچھی دوست ہے. ابھی اسی دن جب علیشہ مجھے اور میرے باپ کو دھمکی دینے ہمارے آفس آئی تھی تبھی تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ کس طرح اس نے تمہارا اکاؤنٹ ہیک کیا. سوری، شاید یہ بات علیشہ نے تمہیں نہیں بتائی ہوگی. آخر میں افسوس سے اضافہ کیا. وہ جو ابھی تک الجھی الجھی سی کھڑی تھی لفظ ہیک پہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور بے یقینی سے علیشہ کو دیکھا اور جانے کب ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا. اصل میں نا علیشہ میرے ڈیڈ کے بارے میں کافی حساس ہے، چونکہ ڈیڈ اس سے مخاطب ہونا تک پسند نہیں کرتے تو یہ ہر اس شخص کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے وہ بات کرتے ہیں، جیسے کہ تم حنین. ہاشم پلیز. وہ نم ہوتی آنکھوں سے منت کرنے لگی اور ہاشم کے چہرے کی سختی بڑھی اور مسکراہٹ غائب ہوگی. کیوں؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا تم ہیکر نہیں ہو؟ کیا تم نے میرے ڈیڈ کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کر رکھا تھا؟ کیا تم نے ان کی اور حنین کی میلز پڑھ کر حنین کا اکاؤنٹ بھی ہیک نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے حنین کی توجہ لینے کے لیے وہی گیم نہیں کھیلنی شروع کی تھی جو یہ کھیلتی ہے؟ ہاشم بس کر دو. اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے اور بیکتر ہنا کو دیکھا جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی اور ارد گرد ریسیپشن پہ گزرتے لوگ اس وقت ان تینوں کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے. حنین، میں نے یہ سب صرف یہ دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ تم کون ہو، ورنہ اس کے بعد ہم واقعی دوست ہیں. وہ سب حقیقت تھا. میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں دیا. تم نے میرے باپ کے لیے میرے خاندان کی بچی کو ٹارگٹ کیا اور پھر بھی تم میں اتنے گٹس ہیں علیشہ کہ کہہ سکو کہ تم نے کچھ غلط نہیں کیا.
मगर वो तो सिर्फ हन्नैन को देख रही थी, खौफज़दा और नम आंखों से। हन्ना, मैं तुम्हें सब बताने वाली थी, प्लीज़, वो सब रियल था। वो घंटों की बातें, वो ड्रामे डिस्कस करना, वो गेम्स, वो सब रियल था। तुम ये कह रही हो कि तुमने मेरी फैमिली की इस बच्ची से मेरे बाप के बारे में कभी कोई सवाल नहीं पूछा? और अलीशा बोलते बोलते लाजवाब हो गई और हन्नैन यकटक उसे देखे जा रही थी और हाशिम काब उसकी मुसलसल खामोशी से कोफ्त हो रही थी। वो नामहसूस अंदाज में हन्नैन के साथ जाकर खड़ा हुआ और वो दोनों एक तरफ थे और वो लब आपस में मस करती परेशान भीगी आंखों वाली अलीशा दूसरी तरफ थी। अलीशा मेरे डैड को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेने आई थी। उसने तुमसे दोस्ती भी डैड के बारे में खबरें हासिल करने के लिए ही की थी। और अपने दिमाग पे जोर दो हन्नैन, कितनी ही दफ़ा तुम लोगों ने बात ब बात उनका जिक्र किया होगा, है ना? वो कटीली नज़रों से अलीशा को देखता हन्नैन को बता रहा था, मगर हन्नैन वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। हन्ना, प्लीज़, मेरी नीयत बुरी नहीं थी, प्लीज़ मेरी बात तो समझने की कोशिश करो। और हन्नैन के पत्थर लब हिले। उस गेम का क्या अलीशा? क्या? अलीशा के बहते आंसू रुक गए। मैं 5 माह तक उस जूल्स वाली गेम में पहले नंबर पे थी, टॉप स्कोरर। फिर महज 2 दिन में तुम पहले नंबर पे आ गई। और तुमने ये कैसे किया अलीशा? हाशिम ने बामुश्किल उकताहट पे काबू पाया। वो कहाँ सियासत, स्कैंडल्स, ब्लैकमेलिंग की बात कर रहा था और कहाँ इन लड़कियों के दिमाग से गेम्स ही नहीं निकल रही थी। और अलीशा नदामत भरे आंसुओं से उसे देखती रही। वो कुछ पूछ रही है, जवाब तो दो। मैंने वो रुंधी आवाज़ में कहने लगी। उम्मीद और खौफ से मिली जुली नज़रें हन्ना के चेहरे पे थी। मैंने कुछ चीट कोड इस्तेमाल किए थे और ओह ओह ओह, हन्नैन ने एकदम गुस्से से सर झटका। तो तुम चीटिंग करके जीती थी? ओ अलीशा, मुझे भी मालूम था कि बेईमानी कैसे करनी है, मगर मैंने तो कभी नहीं की, सिर्फ मेहनत की। 3 साल में लगी रही, दूसरे से पहले नंबर पे कभी ना आ सकी, मगर चीटिंग तो नहीं की, क्योंकि मैं हन्नैन यूसुफ थी। भाई ने मुझे कुरान के आखिरी पारा और 5 बड़ी सूरतें हिफ्स करा रखी थी, क्योंकि मैं बनी इसराइल में से थी, आले यूसुफ, अंबिया की औलाद। मैंने बेईमानी नहीं की। और तुम 3 साल से यही करती आई हो? दर्द से फटे लहजे से कहती, गुस्से से उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाती वो कदम कदम पीछे हट रही थी। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, हम इत्तेफाक से तो नहीं मिले। सब कुछ तुमने प्लान किया। फारिस मामू ठीक ही कहते थे तुम्हारे बारे में। वो पीछे हटती राहदारी के करीब हो रही थी और अलीशा ने कर्ब से आंखें बंद कर ली। गर्म बहते हुए आंसू थे। आमाल के नताइज होते हैं और भुगतना पड़ते हैं। लोग कहते हैं अलीशा कि कोई लड़का किसी लड़की का दोस्त नहीं होता। आज दिल चाह रहा है उनसे पूछने का कि क्या कोई लड़की भी किसी लड़की की दोस्त बन सकती है? और नफ़ी में सर हिलाती वो मुड़ी और तेज़ तेज़ अंदर चली गई। और मुतमईन से खड़े हाशिम ने अब के रुख फेर कर फुर्सत से अलीशा को देखा, जो आंखें बंद किए खड़ी थी। फिर उसे कोहनी से थामा और धीरे धीरे साथ लेकर बाहर आया। कोने में निस्बतन सुनसान जगह पे आकर उसने अलीशा की कोहनी छोड़ी। आई एम रियली सॉरी अलीशा, लेकिन अगर तुमने ये समझा था कि तुम हाशिम कारदार को ब्लैक मेल कर सकती हो तो तुम गलत थी। और अलीशा ने भीगी हुई आंखें खोली और दुख से उसे देखा। वो मेरी दोस्त है। थी, अब नहीं रही। आइंदा, उंगली उठाकर सख्ती से तनबीह की, अगर तुमने उससे कोई भी राब्ता किया तो मैं इससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो उसे नफ़रत से देख रही थी और कहने लगी कि तुम शैतान हो। आंसू अब थम रहे थे और गुस्सा उसकी जगह ले रहा था। थैंक यू इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। अब तुम आंसू साफ़ करो और जाओ। बाहर निकलकर पहली काली गाड़ी में बैठ जाओ। वो तुम्हें होटल ले जाएगी। सामान पैक करो और एयरपोर्ट जाओ, वरना तुम्हारी आज रात की फ़्लाइट का वक्त निकल जाएगा। ये कुछ रकम है इसमें, ये रख लो। कोट की अंदरूनी जेब से खाकी लिफाफा निकाल कर बढ़ाया और अलीशा ने तनफ्फुर से उस लिफाफे को देखा। मुझे ये खैरात नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं दे सकते ना, तो इसकी भी क्या ज़रूरत है? दरअसल ये खैरात नहीं है, तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल के बिल्स जितनी रकम है। ओ आई एम सो सॉरी। शायद आज तुम्हारी अपनी माँ से बात भी नहीं हुई। वो एकदम बहुत ही हमदर्दी से बोला और अलीशा ने चौंक कर उसे देखा। वो मोबाइल पे कुछ निकालने लगी। मैंने सुना है कि चंद घंटे कबल तुम्हारी माँ को किसी नीम तारीख सड़क पर एक कार ने टक्कर मार दी थी। इत्तेफाक से उस गली के CCTV कैमरास ख़राब थे और मौके का कोई गवाह भी नहीं। बहरहाल जिस अस्पताल में वो दाखिल है, जहाँ अभी उसकी हालत ख़तरे से मुकम्मल तौर पे बाहर भी नहीं है, वहाँ काम करने वाले मेरे एक दोस्त ने ये बात मुझे बताई है। साथ ही नरमी से मुस्कुराते हुए मोबाइल स्क्रीन सामने की। वो जो दम बखुद सी सुनती जा रही थी, तेज़ी से आगे होकर स्क्रीन पे अस्पताल के बिस्तर पे उसकी माँ थी, गर्दन में कॉलर, एक बाजू प्लस्तर में। और अलीशा ने बेख्तियार चीख रोकने को मुंह पे हाथ रखा। सो अलीशा, ये खैरात नहीं है, तुम्हारे काम आएगी। मोबाइल वापस रखा और वो लिफाफा उसकी कोहनी पे टंगे पर्स में गिरा दिया और फिर कोट की अंदरूनी जेब से एक कागज़ और कलम निकाल कर उसके सामने किया।
یہ تمہارا بیان حلفی ہے جس کے تحت تم ماں کی بیماری کے باعث ہی واپس جا رہی ہو، اور یہ کہ تمہارا فارس غازی کے کس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تم قتل کے وقت اس کے ساتھ تھی اور نہ ہی تم اس کو بے گناہ سمجھتی ہو، اور اگر تم یہ سائن نہیں کرو گی تو میرا دوست جو اس اسپتال میں تمہاری ماں کے ساتھ ہے وہ بہت کام کا بندہ ہے، تم جانتی ہو نا کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، مجھے ایسے الفاظ کہنے پہ مجبور نہ کرو، بے لشک انداز میں کہتے ہوئے ہاشم نے قلم کھول کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کاغذ سامنے کیا، اور علیشہ کے بے بس آنسو بہہ رہے تھے اور اتنی ہی نفرت سے وہ ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ میں امریکی شہری ہوں، میں بھی اپنے سفارت خانے کو فون کر سکتی ہوں اور اس سب کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ بالکل اسی طرح کرو، بلکہ یہ کرنے کے لیے میرا فون استعمال کر لو۔ فوراً سے ہاشم نے اپنا موبائل اس کی طرف کیا۔ امریکن قونصلیت کی فرسٹ سیکٹری کا نمبر میرے اسپیڈ ڈائل کے 25ویں نمبر پہ محفوظ ہے، میری بہت اچھی جان پہچان ہے اس سے۔ او شاید تم بھول گئی ہو کہ میرا بھائی، میری ماں، ہم سب بھی امریکی شہری ہیں، یہاں کرنے ہیں دستخط۔ ساتھ ہی بہت ہی سہولت سے کاغذ پہ اس نے اشارہ کیا اور علیشہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر بائیں ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کیے، کاغذ دیوار سے لگایا اور دستخط کرتی چلی گئی۔ یاد رکھنا ہاشم کہ تم بھگتو گے اور خدا تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور یہ کہہ کر وہ آنکھوں میں آنسو لیے پلٹ گئی اور ہاشم نے قلم بند کیا، کاغذ سمیت جیب میں رکھا اور اسے دور جاتے ہوئے دیکھا اور پھر گہری سانس لی کہ چلو یہ بات تو ہوا ختم، اور ساتھ ہی یہ سین بھی ہوا ختم۔ ہاشم کاردار ایک ایسا کردار ہے جو کبھی بھی کسی بھی کی بھی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا جانتا ہے۔ ہاشم کاردار کے بارے میں کوئی ایک لفظ کامنٹ سیکشن میں آج ضرور بتائیے گا، کیسے یہ ایک ایک کر کے ہر ثبوت کو ختم ایسے کرتا ہے اور ہر کسی کی مجبوری سے اسے بہت ہی اچھے سے کھیلنا آتا ہے۔ ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔